لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ خطاب فرمائے اور مفتی اعظم بھی تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں لبکشائی کرنا ایک طالب علم کی حیثیت سے، نہ میں عالم ہوں نہ میں فاضل ہوں، بس سرکار کے در کی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں. ایک نوکری ہے، غلامی ہے، سرکار قبول فرما لیں. در در گلی گلی شہر شہر گاؤں گاؤں قریہ قریہ بستی بستی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا اشیاء کی بھون. مثل فارس لچ کے کرے گراتے جائیں گے. عزیز ساتھیوں، ان محافل کے مقاصد کو سمجھیے. میں صرف آپ سے چند پیغامات آپ کے گوش گزار کر کے صرف عوامی اہل سنت سے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ سادات کرام کو سلامت رکھے. یہ جو ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان محافل کے مقاصد کو سمجھیے. یہاں آپ کو گھنٹوں بٹھانا مقصود نہیں ہے. یہاں آپ کو بلا کر اور ان محافلوں کا انعقاد کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں سنا کے اور اولیاء اللہ کا تذکرہ کر کے مقصود کیا ہے؟ آج اس بات کو ضرور سمجھیے. ہم نے آج ہر بات کو حل کر لیا اور رزلٹ یہ نکلا کہ فرقے بڑھتے گئے، اعتراضات بڑھتے گئے. اہل سنت وہ کچا ذہن اور اپنے عقیدے میں کمزور ہوتے گئے. ہم نے صرف یہ سمجھا کہ محفلوں کا مقصد یہ ہے ہم آئیں، نعت سنیں اور چون کے پھر یہاں سے چلے جائیں. میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس عمر کی ہے اپنے دلوں کے اندر حب مصطفیٰ ایسی اجاگر کرو کوئی گستاخ آپ کے سامنے منہ کھول نہ سکے. اپنے دلوں کے اندر حب اولیاء ایسی اجاگر کرو کہ کوئی گستاخ اولیاء تمہارے سامنے کسی ولی کی گستاخی نہ کر سکے. عزیزان محترم، ان محافلوں کا مقصد یہی ہے اور آج ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ ہم نے جن اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں تھاما ہے، ہم نے جن اللہ والوں سے لو لگائی ہے. آپ اگر اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ وہ آستانے ہیں، یہ وہ آستانے ہیں، یہ وہ درگاہیں ہیں جنہوں نے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا ہے. یہ وہ آستانے ہیں جنہوں نے بلا بلا کے آپ کو بتایا ہے کہ اولیاء سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اولیاء سے محبت کیسے کی جاتی ہے. تو عزیزان محترم، آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں ہم ان محافلوں میں آگے اولیاء اللہ کا تذکرہ سننے آئے ہیں، یہ بات بھی ضرور پلے سے باندھ لیں. جب بھی ناموس اولیاء کی بات آئے گی، سر فہرست سب سے پہلی لائن میں ہم ہوں گے. جب بھی ناموس رسالت کی بات آئے گی، سر فہرست پہلی لائن میں ہم موجود ہوں گے اور بتائیں گے لوگوں کو اگر ہم 11ویں کھانا جانتے ہیں تو 11ویں پہ اپنا گردن پھٹانا بھی جانتے ہیں. اگر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے نعتوں پہ جھوم سکتے ہیں تو پھر نادانوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. ان بازوؤں میں وہ قوت ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. منہ سوال کے بات کرنا، اس لیے عاشقان رسول ابھی زندہ ہیں، عاشقان غوث ابھی زندہ ہیں، عاشقان اولیاء ابھی زندہ ہیں. وہ تمہیں بتائیں گے کہ اولیاء اللہ پہ گردنیں کیسی کٹائی جاتی ہیں. اگر اسی ٹھنڈے مزاج سے بیٹھنا ہے تو میں ابھی ختم کرنے لگا ہوں. میں مزاج کا عزیزان محترم آپ سے اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں، محفل ہو غوث پاک کے دیوانوں کی اور مزاج ٹھنڈے ہوں. محفل ہو غوث پاک کے دیوانوں کی اور مزاج ٹھنڈے ہو. ذرا گج بج کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ یہی اللہ والے تو ہیں. سچے کون ہیں؟ یہی اولیاء اللہ تو ہیں. سچے کون ہیں؟ یہی اولیاء اللہ ہیں. عزیزان محترم، میرے رب کا یہ فرمان بتلا رہا ہے. اور پھر محدثین کرام، مفسرین کرام نے جب تشریح فرمائی ان سچوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ کیا ہے، ان اولیاء اللہ کی سنگت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے. عزیزان محترم، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وصال کا ٹائم قریب ہے. ساری زندگی درس پڑھاتے رہے، ساری زندگی توحید کا درس دیتے رہے، اللہ اللہ کا درس دیتے رہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم دیتے رہے. مرتے وقت، وصال کے وقت، عزیزان محترم، شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے کہا کہ آج تو ضرور بہکا ہوگا. آ گیا، پہنچا، کہا کہ بتاؤ فخر الدین، تم نے ساری زندگی وحدانیت پہ مناظرے کیے ہیں، بتاؤ میرا رب ایک ہے کیا؟ رب ایک ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں رب ایک ہے. کہا اس پر دلیل پیش کرو. آپ نے ایک دلیل پیش کی. شیطان تھا تو استاد الملائکہ رہ چکا تھا، ایک دلیل رد کی. پھر دوبارہ آپ نے پھر دوسری دلیل دی، اس کو بھی رد کی. 360 دلیلیں دیتے گئے، شیطان ہر دلیل کو رد کرتا گیا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب میں حیران ہوا کہ کیا کروں. وہاں آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں. ارے اولیاء اللہ سے لو لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ ان کی سنگت سے کیا ملتا ہے؟ ان کی عقیدت سے کیا ملتا ہے؟ ان کی محبت سے کیا ملتا ہے؟ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فخر الدین تو کہہ کیوں نہیں دیتا میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. مرشد کوسوں دور ہو بھی رہنمائی فرما دیتے ہیں. یوں ہی نہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کی ہو یا بت دور گیا دل ہرگز دور نہ تھی وے مرشد وسدا مینو بچ حضور دسی وے آپ کا انداز پہ ڈھیلا نظر آ رہا ہے. بس 5 منٹ دوں گا آپ کے اور انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگا مفتی اعظم کا. تو عزیزان محترم، ان اللہ والوں کی صحبت کا اثر یہ ہے، ان اللہ والوں کی سنگت کا اثر یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اچھوں کی صحبت جنت پہنچا دیتی ہے اور بروں کی صحبت جہنم پہنچا دیتی ہے. یہ تو دشمن بھی اقرار کر گئے. مولانا اشرف علی تھانوی بھی لکھ گئے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، بات ماننے پر آئے پتہ نہیں کیا کچھ مان جاتے ہیں، بات ماننے پر آئے پتہ نہیں کیا کیا مان جاتے ہیں. عزیزان محترم، وہ کیا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کے بیٹھوں، اسے چاہیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ
آپ پیر و مرشد ہیں حضرت مجدد اہل ثانی رحمت اللہ علیہ کی. آپ کے پاس ایک بے وقت مہمان آ گئے. بے وقت مہمان آ گئے. اب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ لنگر خانے میں کھانا موجود نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ لنگر خانے میں اس ٹائم کھانا موجود نہیں ہے اور مہمان بھی آ گئے ہیں. تو عزیزان محترم، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خادم تھا نان بھائی. اس نے جب پریشانی کا یہ عالم دیکھا، اس نے فوراً کھانے کا بندوبست کیا اور مہمانوں کے سامنے لا کے گرم کھانا رکھا اور تسلی سے انہیں کھانا کھلایا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. جب مہمان کھانا کھا چکے اور اس کے بعد وہ نان بھائی برتن لینے جب آیا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے خوش ہو کے فرمایا ٹھہر جاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو. کہیے سبحان اللہ. چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں، چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں. مشکلات آسان ہو سر ساریاں، چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں، چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں. چنگیا بچ صفتاں نظر تو آندیاں، چنگیا بچ صفتاں نظر تو آندیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں. پیر وہ ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. آج جو اہل سنت پر اعتراض کیے جاتے ہیں، ارے ہم نے پیر اسے نہیں مانا جو ریچھ کتوں کی لڑائی کراتا رہے. ہم نے پیر اسے نہیں مانا جو اپنے آستانوں پہ خرافات کراتا رہے. ہم نے پیر اسے مانا ہے، ہم نے پیر اسے مانا ہے جسے میرے نبی نے فرمایا کہ چہرہ دیکھتے ہی رب یاد آ جائے. لمبے بال رکھنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، سنت کو پامال کرنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا. ارے ولی وہ ہوتا ہے جو سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی عادت اور سیرت سے بتائے آؤ لوگو یہ خیرات بٹ رہی ہے مکین گنبد خضرا سے، یہ فیض مل رہا ہے مکین گنبد خضرا سے. ارے جو آستانہ تمہیں نبی کی محبت نہ دے سکے، سمجھ لینا اس کے اندر کچھ نہیں رہا. آستانے وہ سلامت رہے جہاں سے مکین گنبد خضرا کا فیض پہنچ رہا ہے. ہم نے اگر صحابہ کو بھی مانا ہے تو نبی کی محبت سے مانا ہے، نبی کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے اہل بیت کو مانا ہے تو نبی کی وجہ سے مانا ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کرتا رہے، نہ ہمارا کل اس سے واسطہ تھا، نہ ہمارا آج اس سے واسطہ ہے، نہ قیامت تک اس سے کوئی واسطہ ہوگا. ہمارا عقیدہ کوئی کچے ناروں کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کاش ہمیں ان محافلوں کی قدر ہوتی،
ہم نے اپنے علماء سے سیکھا ہوتا، ہم نے اپنے علماء سے محبت کی ہوتی، ہم نے علماء سے محبت کی ہوتی، خدا کی قسم آج جو یہ حالات بن رہے ہیں کبھی نہ بنتے۔ ہم نے اپنے علماء اہل سنت کو عزیزان محترم صرف اس حد تک رکھا کہ وہ صرف نمازیں پڑھاتے رہے، وہ صرف تقریریں کرتے رہے۔ ارے خدا کے لیے وقت بیت چکا ہے، آج بیداری اہل سنت کا وقت ہے۔ اہل سنت بیدار ہو جاؤ، سنیوں بیدار ہو جاؤ، چاروں طرف سے تمہارے عقیدے پر، ناموس رسالت پر، ناموس اولیاء پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ آج تمہیں بیدار ہو کر ہر فرقے کو منہ دینا ہوگا، بلکہ منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ ہے جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی زندہ ہے، جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی زندہ، فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ بلبل سنیوں والا عقیدہ چھوڑ دو، یہ بلبل ماحول والا عقیدہ بس پش ڈال دو۔ یہ محفل بھی صحیح ہے، وہ محفل بھی صحیح ہے، یہ عالم بھی صحیح ہے، وہ عالم بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ ارے نہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کتنے فرقے ہوں گے، یہ فرقے بڑھتے جائیں گے، 72 ٹولے ہو جائیں گے۔ ارے 72 کے 72 صحیح نہیں ہوں گے، صحیح صرف ایک ہوگا، صحیح صرف ایک ہوگا۔ اور تمہیں اس بات کا ضرور عہد کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ تمہارا تعلق کس سے ہے۔ جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی زندہ، فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ یا رسول اللہ۔ اہل سنت کی حقانیت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج سے کچھ سال پہلے لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کس فرقے سے، کس کس نام سے بلاتے تھے، لیکن آج وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت بلاتے ہیں۔ سنیو، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا، یہ وہ آستانے ہیں جس آستانے سے آپ کو اگر مکین گنبد خضرا کا فیض نہ مل رہا ہو تو پھر بتاؤ۔ تو عزیزان محترم حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہی فیض بانٹ رہے ہیں۔ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نوکر کو، غلام کو، نان بھائی کو روک کے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ وہ فکرہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے غلام حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے پانی پیش فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دریا رحمت جوش میں آیا، دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ یہ اختیار والا کہہ سکتا ہے یا بے اختیار کوئی کہہ سکتا ہے؟ جسے رب نے اختیار دیا ہو وہی کہہ سکتا ہے مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم ربیعہ نے پھر کیا مانگا؟ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں اے ربیعہ تیرے عقیدے پر، نہ دولت مانگی، نہ شہرت مانگی، نہ عزت مانگی، نہ مال مانگا، نہ دنیا مانگی۔ کیا مانگا ربیعہ نے؟ اللہ اکبر۔ رحمت کی کچھ بے خبر میں بھی نہ تھا، کچھ بے خبر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا میرے نبی پیارے نبی مرتبہ۔ اب ربیعہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا دے سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کیا دے سکتا ہے؟ نبی کے در پہ کیا لینے جاتے ہو؟ منہ اس طرف کرو وہاں مانگو وہاں سے ملے گا، یہاں کیا رخ کرتے ہو؟ نبی سے کیا ملنا ہے؟ پوچھ ربیعہ سے۔ اگر ربیعہ کا یہ عقیدہ ہوتا وہ بھی کہہ دیتے
تھے کہ معاذ اللہ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ نہیں، ربیہ یہ جانتے تھے، حضرت ربیہ یہ جانتے تھے میرے مصطفیٰ وہ ہیں عطا کرنے پر آئے تو سب کچھ عطا کر سکتے ہیں، سب کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ برجستہ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی آپ کی اسی طرح خدمت کرتا رہا۔ جنت کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہونا ہے، قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوں گے، کوئی جنت میں جائے گا، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن ربیہ پہلے فیصلہ لے رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تجھے مل گئی، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر نام بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اتنا مجبور کر رہے ہیں، ویسے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ ہے میرے پاس، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں آج ایسے نہیں چھوڑوں گا، مانگ آج ضرور مانگنا ہے۔ نان بھائی نے کہا کہ پھر حضور اگر آپ اصرار کر رہے ہیں مجھے خواجہ باقی باللہ ثانی بنا دیں، باقی باللہ ثانی بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ کیا مانگا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے نان بھائی نے؟ مجھے خواجہ باقی باللہ ثانی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خواجہ باقی باللہ بننے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کو منانا پڑتا ہے، خواجہ باقی باللہ بنانے کے لیے اور بننے کے لیے اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، کروٹ کروٹ رب کو یاد کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر رب کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ نہیں بلکہ فرمایا ادھر نہ اپنا ہاتھ پکڑا اور حجرے میں لے گئے، حجرے میں لے گئے۔ آپ کے مریدین کہتے ہیں 3 دن لگاتار حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنے اس مرید نان بھائی کے ساتھ رہے۔ ہم 3 دن انتظار کرتے رہے، تیسرے دن پھر دروازہ کھلتا ہے، تیسرے دن دروازہ کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھلا ہم نے کیا دیکھا؟ آگے آگے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہے، لیکن یہ پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے، خواجہ باقی باللہ کون ہے، ان اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، ان کے آستانوں میں کیا ملتا ہے۔ مریدین کہتے ہیں یہ پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ باقی باللہ کون ہے، نان بھائی کون ہے، اتنی سمجھ آ رہی تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہوش میں تھے اور آپ نے نان بھائی کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، وہ بے ہوش تھے، ان میں کوئی ہوش نہ تھا۔ اور جیسے باہر آئے مریدین فرماتے ہیں 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں، مشکلات آسان ہوشن ساریاں، چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں، گر محبت اللہ دے دلدار نال، گر محبت اللہ دے دلدار نال، رب کرے گا تیریاں دلداریاں، رب کرے گا تیریاں دلداریاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رکھے اور عقیدہ اہل سنت پہ موت عطا فرمائے۔